نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک صحابی رسول اور اس کے بیٹے کا ایک عبرتناک واقعہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا سارا مال لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا کہ میرے پاس آؤ۔ وہ صحابی ابھی پہنچا نہیں تھا، راستے میں آنے لگا تھا کہ اس سے پہلے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں، اس آدمی سے، کہ آپ راستے میں آتے ہوئے کیا دل میں کہہ رہے تھے۔ جب وہ آدمی آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کے آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ سارا مال لے لیتا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ میں سارا مال لے کر کہاں کرتا ہوں، اسی کی خالہ کو دیتا ہوں، اسی کی پھوپھی کو دیتا ہوں اور اسی کی بہنوں کو دیتا ہوں، تو میں کسی ناجائز جگہ تو نہیں لگاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ راستے میں اپنے جی میں کیا پڑھتے آئے ہو؟ وہ کچھ اشعار ہیں، درد برے اشعار جو اس صحابی نے کہے تھے۔ غدوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما ادنی الیک وتنحل، کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوانی کے بعد بھی ذمہ داری اٹھائی، تیرا سارا کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ اذا لیلۃ نابت کا بالشکو لم ابت بشکواک الا ساہرا اتململی، جب کوئی رات بیماری کے ساتھ تجھ پر آئی تو میں تیری بیماری کے ساتھ بیدار ہو کر بے چینی میں رات گزارتا تھا، یعنی تیری بیماری کی وجہ سے میں ساری رات بے چین رہتا تھا اور جاگتے جاگتے رات گزارتا تھا۔ کأنی انا المتروک دونک بالذی طرقت بہ دونی وعینی تحمل، گویا کہ تو نہیں، میں مصیبت زدہ تھا اس بیماری کی وجہ سے جو دراصل تجھے لاحق ہوئی تھی، نہ کہ مجھے، اور میری آنکھ اشک بار رہتی تھی، یعنی تیری بیماری کی وجہ سے میں پوری رات روتا رہا تھا۔ تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت حتم مؤجل، میرا دل تیری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا تو ایک دن مقرر ہے۔ فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہا مدی ما کنت فیک اؤمل، جب تو بالغ ہوا اور اس حد تک پہنچ گیا جہاں تک پہنچنے کی میں تیرے بارے میں امید کرتا تھا، جعلت جزائی منک جبحا وغلظۃ کأنک انت المنعم المتفضل، تو اب تو مجھ کو میری جزا ترشروئی اور سختی کے ساتھ دے رہا ہے، گویا کہ تو ہی مجھ پر احسان کرتا رہا۔ فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلت کما الجار المجاور یفعل، کاش کہ اگر تو میری حق ابوت کا خیال نہ کر سکا تو ایسا سلوک کرتا جیسا کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ فأولیتنی حق الجراد ولم تکن علی بمال دون مالک تبخل، تو نے کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود میرے ہی مال میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ وسمیتنی باسم المزند رأیہ وفی رأیک التنفید لو کنت تعقل، آپ اس کو اختلاف کے لیے ایسا تیار دیکھیں گے گویا کہ وہ درست رائے رکھنے والوں کی تردید کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ تو ننھا منھا تھا، میں نے ہی تیرے خوراک کا انتظام کیا، ساری رات تیری ہی خاطر میں بیدار رہتا تھا اور تیری ہی خاطر میں کتنی راتیں جاگا، اس امید میں کہ میرا بیٹا پروان چڑھے گا،
اب جب میرا بیٹا جوان ہو گیا تو جا کر اللہ کے نبی کو شکایت لگاتا ہے کہ یہ میرا سارا مال لے گیا، اے کاش تو مجھے باپ ہی نہ سمجھتا۔ ایک پڑوسی ہی سمجھ لیتا کہ آدمی پڑوسی سے کیا سلوک کرتا ہے۔ یہ اشعار سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کا گریبان پکڑ کر فرمایا، انت و مالک لابیک، جا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔